آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا تم مدد مانگو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ نماز سے، ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد مانگو، یعنی جب مصیبت آئے تو صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ تعالی تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حقیقت میں مشکل آسان کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن صبر اور نماز ذریعہ ہے۔ جس طرح اللہ کے نیک بندے، فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کے اذن سے مدد فرماتے ہیں، اور حقیقت میں تو مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے، تو جب تم صبر کرو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے، یہاں تک کہ معمولی سا معاملہ ہوتا، معمولی سی پریشانی ہوتی، پھر بھی آپ نماز ادا فرماتے اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی مشکل آئے اور بندہ وضو کر کے فوراً 2 رکعت نفل حاجت پڑھے اور دعا کرے، تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، وہ جب اس طرح کرتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے کسی عزیز کو یا دوست کو اپنا مسئلہ بیان کر دوں، اب وہ مسئلہ جب بھی حل کرے بیان کرتے ہی مجھے سکون مل جائے گا، تو رب العالمین تو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے پیش کر دیا اور اس پر بھروسہ کیا، تو پھر ساری فکریں، سارے ٹینشن دور ہو جانے چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اب جو صبر کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کیا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، تو ان میں سے شہداء کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن یہ ٹکڑے کسی دنیاوی وجہ سے نہیں کیے گئے، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو قتل کیے جائیں، مارے جائیں اللہ کی راہ میں، اموات کے معنی ہے مردہ، اور لا تقولوا کے معنی نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو۔ تو کوئی سمجھے کہ شاید اعزاز اور تکریم کی وجہ سے مردہ کہنے سے منع کیا گیا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اعزاز و تکریم کی وجہ سے منع نہیں کیا گیا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے تو مردہ، لیکن کہنا منع ہے کہ بعض باتیں ہوتی ہیں لیکن کہیں نہیں جاتی ہیں، فرمایا انہیں مردہ کہنا مت، اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہے تو مردہ، لیکن اعزاز کی وجہ سے، تکریم کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا گیا انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں، انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سمجھنا بھی نہیں، مردہ خیال بھی مت کرنا، وہ زندہ ہے۔ اے پیاری کتاب، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب وہ واقعی زندہ ہے تو پھر ہمیں ان کی زندگی نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم اس زندگی کو، ان کی باتوں کو سن کیوں نہیں پاتے؟ حواس خمسہ سے ہم ان باتوں کو سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ تو فرمایا ہے تو وہ زندہ، اگر تمہیں ان کی زندگی نظر نہیں آتی تو تم انہیں مردہ مت سمجھنا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہاری آنکھیں اندھی ہیں، تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تمہیں تو فرشتے بھی نظر نہیں آتے، تمہیں تو جنات بھی نظر نہیں آتے، تمہیں تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن جس طرح تم جن کو مانتے ہو، فرشتوں کو مانتے ہو، تمہارا ایمان ہے، تو اسی طرح قرآن کی اس آیت پر بھی ایمان رکھو۔ اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہیں تو وہ زندہ ہیں، لیکن تم میں طاقت نہیں کہ ان کی زندگی کو دیکھ سکو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلَفِ أَنَّهَا حَقِيقِيَّةٌ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ۔ حضرت فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ جمہور مسلمانوں کا اور جمہور محدثین
مفسرین، علماء اور اولیاء کا اس پر اجماع ہے کہ شہید زندہ ہیں تو ان کی روح بھی زندہ ہے اور ان کا جسم بھی زندہ ہے. اور علامہ قاضی ثناء اللہ علیہ الرحمہ، یہ جو حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ سارے وہ بزرگ ہیں جو مسلمہ شخصیتیں ہیں اور عالم اسلام کا ان پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. تو تفسیر مظہری میں فرمایا ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد فیذهبون من الارض والسماء والجنت حیث یشاؤون. اللہ تعالی شہید کی روحوں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں جسم کے ساتھ جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں، زمین میں، آسمان میں، جنت میں. وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اور یہ شہید کی روحیں اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہیں. وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور ان کے دشمنوں کو وہ برباد کرتی ہیں، ہلاک کرتے ہیں. انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے. اسی طرح پھر آپ آگے لکھتے ہیں کہ یہ تو شہید کا مسئلہ ہے، لیکن شہید ہو یا اولیاء ہوں یا صالحین ہوں یا صدیقین ہوں یا انبیاء ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے وصال کے بعد زندگی عطا فرمائی جو اس دنیا کی زندگی سے پاورفل ہے. اور فرمایا حیات الانبیاء اقوی منہم، انبیاء کی حیات سب سے زیادہ طاقتور ہے، شہید سے، صدیق سے، اولیاء سے بھی پاورفل جو حیات ہے وہ انبیاء کی ہے. اور پھر آپ اللہ کے نیک بندوں کی طاقت کا ذکر کرتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُمْ يَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ. یہ بات تواتر سے ثابت ہے، ہر دور میں ہزاروں مسلمان ان واقعات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے نیک بندے مدد بھی کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک بھی فرماتے ہیں. وَيَهْدُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَن يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى، اور وہ اللہ کے دین کی طرف ہدایت بھی دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ چاہے. یہ ساری باتیں بالکل واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی، انہیں زندگی عطا فرمائی. لیکن سب سے بڑی جو گمراہی ہے وہ گمراہی یہ ہے کہ انسان پہلے ایک غلط عقیدہ بنا لیتا ہے، پھر اس غلط عقیدے کو بچانے کے لیے قرآن میں غلط تعویلیں کرتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں بڑے دکھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور اسے قرآن پاک دیا جائے اور کہا جائے فی سبیل اللہ آپ کو دیا جا رہا ہے، ہدیۃً دیا جا رہا ہے، تحفۃً دیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہے آپ پڑھیں، اردو میں ترجمہ ہے، اردو میں تفسیر ہے، تو بتائیے ایک عام تصور کیا ہے؟ یہ تو بڑا مستند ترجمہ ہوگا، مستند تفسیر ہوگی، اس میں تو کوئی تحریف نہیں ہوگی، اس میں تو کوئی غلط بات لکھی نہیں ہوگی. یہی ایک عام تصور ہوگا. بھائی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جدہ ایئرپورٹ پر جب وہ قرآن پاک دیا جائے تو بندے کے ذہن میں تو یہ ہوگا. لیکن دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اس میں ترجمے میں بھی اتنی غلطیاں ہیں اور تفسیر میں بھی تفسیر نہیں ہے بلکہ تحریف ہے، قرآن کی تحریف کی گئی ہے، قرآن کا مفہوم بدلنے کی سازش کی گئی ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ پورے اس قرآن میں جو انہوں نے اردو میں لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ سنی صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں، انہیں وہ لکھتے ہیں مشرک. ہر جگہ پر مشرک بدعتی، مشرک بدعتی، یہ دو لفظ یہ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کسی مسلمان کو جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے اس کو اتنی بڑی گالی دی جائے اور کہا جائے بس ان کا ذکر ہو تو لکھا جائے مشرک یوں کرتے ہیں، بدعتی یوں کرتے ہیں، اہل بدعت یوں کرتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. بتائیے یہ جو پوری دنیا میں اس کو عام کیا جا رہا ہے، اس سے محبتیں تو پیدا نہیں ہوں گی، نفرتیں ہی پیدا ہوں گی، انتشار پیدا ہوگا، افتراق پیدا ہوگا، اور اس میں جگہ جگہ شرک اور بدعت کی غلط تعریف کی گئی ہے. شرک کی حقیقی تعریف کیا ہے وہ اس میں کہیں بھی بیان نہیں کی. اور اگر موقع ملا تو آپ کو وہ عبارتیں سناؤں گا کہ جہاں پر جب واقعی مشرکین کا ذکر ہے، ہندوؤں کا ذکر ہے،
تو زبان بڑی مہذب استعمال کی ہے، اور جب سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا ذکر ہے تو بڑی گندی زبان استعمال کی ہے۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، جب میں اسے دیکھتا ہوں بس اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ذوالخویسرہ نے بے ادبی کی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دیں، تو آپ نے فرمایا اس کو رہنے دو۔ جب یہ آپ کی طرف پیٹ کر کے جانے لگا تو بخاری شریف، مسلم شریف و دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ، ایسی جماعتیں قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی، قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، اتنا اچھا پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو کمتر سمجھو گے، اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، اپنے روزوں کو کمتر، بڑی میٹھی باتیں کریں گے، قرآن و حدیث ہی کی بات کریں گے، لیکن دین سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح ذوالخویسرہ بے ادب ہے، یہ ساری جماعتیں نکلنے والی بے ادب ہوں گی۔ تو آپ نے ان کی ایک نشانی یہ بیان کی کہ یہ مشرکوں سے دوستی کریں گے، ان کی ساری لڑائی مومنوں سے ہوگی۔ جب ہم اس قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو انداز یہی ہے کہ جہاں ہندوؤں کا ذکر ہے، مندر کا ذکر ہے، تو کلام بڑا مہذب ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے انہیں، اتنا مہذب۔ اور جہاں سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی بات آئی تو یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ جاہل ہیں، احمق ہیں، اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا انداز، اور انہیں مشرک اور بدعت، یہ دو لفظ تو جگہ جگہ استعمال۔ تو بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ نہ فرمایا؟ آپ کا تو ہر فرمان سچا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا ہے اس حدیث میں کہ یہ نکلتے رہیں گی جماعتیں، اور آخری جماعت دجال سے مل جائے گی، اور جب دجال آئے گا تو ایسے لوگ مدینہ منورہ میں 70,000 کے قریب ہوں گے۔ سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جہاں ذکر ہے، عاشقان رسول کا جہاں ذکر ہے، تو سارا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں شرک کی جتنی آیتیں ہیں وہ مندر کے لیے نہیں آئیں، ہندوؤں کے لیے یا عیسائیوں یا یہودیوں کے لیے نہیں آئیں۔ اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے گویا کہ وہ شرعی آیتیں وہ نازل ہوئی ہیں سنیوں کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مثلا ایک جگہ پر یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں، مشرکین جن کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ جب ان اپنے سرداروں کی بے بسی اور بے وفائی قیامت کے دن دیکھیں گے تو مشرکین کو بڑا افسوس ہوگا۔ تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا؟ جگہ پر لکھا اللہ والوں کا ذکر کیا، اور پھر لکھا جو اللہ والوں کو مانتے ہیں وہ مشرکین جب ان کی بے بسی دیکھیں گے کل بروز قیامت اور ان کی بے وفائی دیکھیں گے تو انہیں بڑا افسوس ہوگا۔ یعنی اس میں ذکر ہی نہیں ہے کہیں، نہ بت پرستی کا ذکر ہے، نہ ہندوؤں کا ذکر ہے، نہ عیسائیوں کا، نہ یہودیوں کا، نہ مشرکین مکہ کا۔ سارا گویا کہ وہ آیت ایسا لگتا ہے کہ وہ آیت کریمہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں انہی کے لیے نازل ہوئی۔ پورے قرآن میں زور اسی پہ لگا دیا گیا، کاش وہ مسلم امت میں اتحاد کی کوشش کرتے، کاش وہ امریکہ یہودیوں عیسائیوں کے خلاف کوششیں کرتے۔ ساری کوششوں کا مرکز انہوں نے مسلمانوں کو بنایا ہوا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم میری امت کبھی میرے بعد شرک کرے گی نہیں۔ رسول اللہ تو یہ فرماتے ہیں، اور یہ اسی میں لگے ہوئے۔ اصل میں انہیں یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کاموں میں لگا دیا تاکہ کبھی امت مسلمہ امریکہ کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے، کبھی امت مسلمہ اپنے مسائل کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جو مسلمانوں کو شرک اور بدعت کے الزام لگا کر انتشار اور نفرتیں عام کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے کیا کیا، کہنے لگے کہ یہ شہید جو ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ اگر اعزاز و تکریم کے لیے ہوتا تو پھر بل احیاء کیوں آتا؟ اور پھر کہنے لگے کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے، وہ تو قرآن نے بیان کیا۔ ہم نے کہتے تھے قرآن کی تحریف، اتنی بڑی تحریف، یعنی قرآن کے معنی کو بدلنا، مراد کو بدلنا۔ اگر یہ ہوتا کہ شہیدوں کو شعور نہیں تو فرمایا جاتا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، شروع میں یا آتا، ہاں لیکن وہ شہید شعور نہیں رکھتے، یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تم میں طاقت نہیں کہ تم ان کی زندگی کو دیکھ سکو۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں طاقت نہیں، تمہیں شعور نہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب شہیدوں کو شعور نہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے ترجمہ نہ پڑھیں،
تفسیر کے نام پر کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع نہ کر دیں کہ قادیانی، اسی طرح بعض تو یہودی ہیں، عیسائی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، تفسیریں لکھی ہیں، اور پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، اور بعض باقاعدہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، لیکن افسوس مسلمان ان کی بھی تفسیریں پڑھتے ہیں۔ جناب انہوں نے بڑے سائنسی انداز میں قرآن کی تفسیر کی ہے۔ بتائیے، رسول اللہ تو فرماتے ہیں جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم نہ لے۔ تو قرآن کی تفسیر اگر مسلمان بھی اپنی رائے سے کرے تو وہ جہنمی ہے۔ تو یہودی عیسائی نے اگر وہ کہتا ہے جناب سائنس کی روشنی میں تفسیر لکھی ہے تو وہ پڑھنے کی مسلمان کو ضرورت کیا ہے؟ کیا رسول اللہ کے فرمان اور صحابہ کرام کے اقوال اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کسی بھی بدعقیدہ، بد مذہب، کافر، یہودی، عیسائی کا لکھا ہوا ترجمہ اور تفسیر ہرگز نہ پڑھیں، ورنہ ایمان برباد بھی ہو جائے گا اور اس کا علم نہیں ہوگا۔ پھر اس آیت کریمہ کو سماعت کریں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ہاں لیکن تمہیں شعور نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال کے نقصان سے، انفس جانوں کے نقصان سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے نقصان سے مراد یہ جو کاروباری نقصان ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی کا بچہ نابالغی میں انتقال کر جائے تو اولاد جو ہے وہ دل کا پھل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فرشتوں سے، کیا تم نے اس بچے کی روح نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں اے مالک و مولا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا، یہ بتاؤ کہ جب تم نے اس کے دل کا پھل لیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں مالک، وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا کیا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہ تیری حمد کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناؤں گا جس کا نام رکھوں گا بیت الحمد، اور اسے بیت الحمد میں جگہ دوں گا۔ فرمایا کہ یہ مسائل آئیں گے، تم یہ سمجھو کہ دنیا کے اندر مسائل نہ آئیں یہ سوچ نادانی ہے، آئیں گے مسائل، تمہیں صبر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہمت بلند رکھنی ہے۔ دیکھیں اگر انسان صبر کرتا ہے تو ہمت پیدا ہوتی ہے اور صبر سے اس کا حوصلہ بلند رہتا ہے، اور اگر صبر نہ کرے تو ایک دو مسائل آئیں تو ساری صلاحیتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر غم کرنے سے وہ چیز واپس نہیں آتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے، دیگر نقصانات ہو جاتے ہیں، عبادت میں دل لگتا نہیں ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بس انسان کہے مالک میں تو تیری رضا پر راضی ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیارا ارشاد فرماتے ہیں، راحتیں اور کامل راحتیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں ہیں۔ وبشر الصابرین، اور اے محبوب خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ، بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، وانا، اور بے شک ہم، الیہ اللہ ہی کی طرف، راجعون، پلٹنے والے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، سب اللہ ہی کا ہے، ہمیں بھی اللہ کے حضور جانا ہے، تو یہ نقصان ہو گیا تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ مسلم شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 918، مسلم شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 918، ارشاد فرمایا کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو فرمایا جو یہ پڑھے گا اسے سکون بھی مل جائے گا، صبر بھی نصیب ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ حدیث سنی تو میرے ذہن میں یہ حدیث رہی، میرے شوہر ابو سلمہ کا وصال ہو گیا۔ وہ بہت اچھے شوہر تھے اور وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا مجھے بہت غم محسوس ہوا۔ میں نے یہ دعا پڑھی، پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ نے تو فرمایا اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو دنیا میں اس کا نعم البدل اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی شوہر اور نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتی ہیں میں عدت سے فارغ ہوئی تو مجھے رسول اللہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں ام المومنین بن گئی۔ تو رسول اللہ سے بڑھ کر تو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا شرف ملا اس دعا کی برکت سے۔ بظاہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعم البدل ہمیں سامنے نظر نہیں آتا۔ مثلا کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ایک تو نعم البدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرا بیٹا دے دیا، اور بعض نعم البدل وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا ایمان ہے رسول اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے۔ آپ حضرت مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے نماز، اگر وہ آپ کے گھر میں ہو یا آپ لے لیں تو اس کے پیچھے یہ دعا لکھی ہے، مصیبت میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، تو وہاں سے آپ اس دعا کو یاد کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور پھر مصیبت کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر حال میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دن جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا نالین مبارک کا، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن کو جو بھی دکھ تکلیف یا رنج یا پریشانی پہنچے اس پر اسے چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ ارشاد فرمایا ایسے لوگ کہ جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ شہید اصل میں تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، لیکن بعض وہ ہیں جنہیں حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ وہ مسلمان کہ جو ڈوب کر مر جائے، جل کر مر جائے، دیوار نیچے دب کر مر جائے، اسی طرح جو علم کی طلب میں انتقال کر جائے، جو حج فرض ادا کرنے کے لیے نکلا اور سفر میں انتقال ہو گیا، جو راہ خدا میں نکلا اس کا انتقال ہوا، یا وہ عورت کہ جو بچے کی ولادت کے وقت یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں انتقال کر جائے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور نفاس کا پیریڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے، تو جب تک یہ پیریڈ ہے اس دوران انتقال کر جائے یا بچے کی ولادت کے وقت، طاعون کا جو مریض انتقال کر جائے اور جس کا انتقال جمعے کے دن ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو زلزلوں میں، سیلاب میں یا کسی جگہ جل کر، کہ زلزلے میں مکان گر جاتا ہے تو دب کر انتقال کر جاتا ہے، یا سیلاب ہے تو اس میں ڈوب کر، یا کسی جگہ جل گیا، تو اگر وہ مومن ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اسے شہادت کا رتبہ دیا گیا حدیث پاک کے مطابق۔ ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو صبر کریں، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات من ربہم ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں، ورحمۃ اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب چونکہ یہاں پر صبر کا ذکر ہے، دیکھیں قرآن پاک میں لنک ہے، ایک آیت کا دوسری آیت سے رابطہ ہے اور ایک ترتیب ہے اور بڑی پیاری ہی ترتیب ہے۔ یہاں پر ذکر تھا جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں اجر دیتا ہے اور انہیں برکتیں دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے۔ تو اب اس خاتون کا ذکر ہے، اس اللہ والی کا ذکر ہے، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ویران اور بنجر زمین میں چھوڑ دیا، جہاں پر نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ سایہ تھا، نہ ہی کوئی انسان تھا، بالکل ویران۔ اور جب جانے لگے تو فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو کہنے لگی وہ صابرہ خاتون
جب اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں. پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے دودھ آنا بند ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس سے، اور وہ صابرہ خاتون نہ واویلا کر رہی ہے نہ شکوہ کر رہی ہے. بس صفا پر جاتی ہیں اور صفا پر چڑھ کر دیکھتی ہیں دور دور تک کہ کہیں کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اسے اشارہ کروں. پھر وہ آتی ہیں مروہ کی طرف. بیچ میں وہ مقام کہ جہاں پر چلتے ہوئے انہیں حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے، تو وہاں وہ تیز دوڑتی ہیں. اللہ اکبر، یہ 7 چکر مکمل ہوتے ہیں اور حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ان کی ایڑی مبارک کی رگڑ سے آب زمزم کا چشمہ پیدا ہوتا ہے. اور آ کر بی بی ہاجرہ جب دیکھتی ہیں کہ چشمے کا پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے تو زمین پر ایک لکیر کھینچتی ہیں اور پانی سے کہتی ہیں زم زم رک جا رک جا. اللہ والوں کا کہنا پانی بھی مانتا ہے. کہتی ہیں زم زم رک جا رک جا. تو جہاں پر آپ نے جو لائن کھینچی ہے اپنی انگلی سے بس وہاں تک پانی رہتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا. تو آج تک صدیاں گزر گئیں، اس اللہ والی کی ادا کو ادا کیا جاتا ہے. اب ہم صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں اور جب میلین اخضرین پر پہنچتے ہیں تو اپنی رفتار تیز کر دیتے ہیں اور وہاں پر تیز چلتے ہیں. تو یہ جو صحیح ہے، آج ہمیں کوئی پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر. آج ہمارا کوئی بچہ رو نہیں رہا کہ جس کے لیے ہم پانی تلاش کر رہے ہیں. یہ صرف دوڑنا، یہ چلنا، یہ درس دیتا ہے کہ اللہ والوں کو ادا کر رہے ہیں. یہ صفا مروہ کو وہ نسبت حاصل ہے اللہ والی سے. اس میں درس یہ کہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے انہیں کیسا اجر دیا کہ زمزم شریف بھی ملا. یہ وہ پانی جس میں ہر مرض کی شفا ہے اور قیامت تک وہ بہتا رہے گا، اور ان کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا. لیکن جب مسلمان صفا مروہ پر آئے اور وہ صحیح کرنے لگے تو انہیں ایک ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ پہلے یہاں پر 2 بت تھے. ایک بت صفا پر تھا اصاف کے نام سے، اور دوسرا بت جو ہے وہ مروہ پر تھا نائلہ کے نام سے. اور مشرکین جب صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تھے تو بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور صحیح میں نیت بتوں کی پوجا کی کرتے تھے. تو انہوں نے خیال کیا کہ کہیں یہ تو مشرکین کی ادا ہے، یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے، تو ہم ان کی نقل کیوں کریں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مشرکین کے یہ طریقے غلط ہیں، لیکن اگر کوئی غلط آدمی غلط کام کرے تو اس غلط کام کی وجہ سے اللہ والوں سے جو نسبت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. اس غلط کام کو ختم کر دیا جائے، بتوں کو ہٹا دیا جائے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرو. کتنا پیارا درس ہے کہ اگر کسی اچھے کام میں کوئی غلط آدمی غلط کام ملا دے تو اس کام کو بند نہ کیا جائے، بلکہ جو غلط کام ہے، غلط چیز ہے، اس کو ہٹا دیا جائے. ہماری نیتیں تو اچھی ہیں، ہم تو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں تو بتوں کی نیت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اللہ والی کی ادا کو ادا کرتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. دیکھیں صفا اور مروہ اصل میں تو نسبت ہے اللہ والی سے، لیکن اللہ والی سے نسبت ہے اور قرآن فرماتا ہے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. اس کے تحت مفسرین نے فرمایا معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانی ہے. تو جب پہاڑی کو نسبت ہو جائے اللہ والی سے تو وہ اللہ کی نشانی بن جائے. تو جو مزار ہے اس میں تو خود اللہ والا موجود ہے، تو مزارات یقیناً اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح مسجدیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو دین کی شعائر ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت، تو جو کوئی حج کرے، البیت بیت اللہ کا، ابھی اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے. صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے اور مشرکین طواف کرتے تھے تو ان بتوں کی پوجا کی نیت سے کرتے تھے. تو خانہ کعبہ کا طواف منع نہیں کیا گیا بلکہ بتوں کو ہٹا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ طواف کرو اللہ کی رضا کے لیے. یہ جو اللہ والوں کا طریقہ ہے اس پر قائم و دائم رہو. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج میں بھی سعی کرنا واجب ہے اور عمرے کے اندر بھی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے.
اور یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ سعی واجب ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا معنی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کر لو تو ٹھیک ہے اور نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کتاب الحج، حضرت عائشہ سے یہی کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم اس کی صحیح کرو تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مشرکین جو بتوں کے لیے صحیح کرتے تھے، جب تم بتوں کی نیت سے نہیں کرتے، تم اللہ کے لیے کرتے ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ باقی جہاں تک واجب ہونے کا تعلق ہے تو واجب ہونا احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ ومن تطوع، اور جو کوئی زیادہ کرے خیر نیکی، یعنی وہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور نفلی کام زیادہ کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ شاکر ہے، یعنی شکر کو قبول کرنے والا ہے، نیکی کو قبول کرنے والا ہے، علیم ہے، علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، روشن باتوں سے، والہدی، اور ہدایت کی باتوں سے، بے شک وہ لوگ کہ جو روشن دلائل کو اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح بیان کر دیا، یعنی کہ یہودی جو توریت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، وہ باتیں جو ہم نے لوگوں کے لیے توریت میں بیان کر دی، اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کتاب العلم اور ترمذی شریف حدیث نمبر 651، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، جس سے علم کے متعلق سوال کیا جائے پھر وہ چھپائے اس علم کو، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگاموں میں سے لگام دی جائے گی۔ یہودی علماء اور عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ وہ رسول اللہ کی تعریفیں، آپ کے کمالات، اوصاف چھپاتے تھے، اور وہ شریعت کے احکام میں رد و بدل کرتے تھے۔ تو آج بھی کوئی شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہو لیکن وہ احکام شریعت میں رد و بدل کرتا ہو، تحریف کرتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے اظہار میں کنجوسی سے کام لیتا ہو، یعنی بامر مجبوری کبھی رسول اللہ کی شان بیان کر دی تو کر دی، لیکن جس طرح ایک مومن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی چاہیے، اس طرح اگر نہ کرتا ہو تو یہ بھی یہودیوں کے طریقے پر گامزن ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی پہلے یہ حرکتیں کرتے تھے لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی، وہ اصلحوا، اور وہ سدھر گئے، وہ بینوا، اور انہوں نے بیان کر دیا، توبہ بھی کر لی، اپنی اصلاح بھی کر لی، اور جس چیز کو چھپاتے تھے وہ چیز لوگوں کو بتا دی، فاولئک اتوب علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن پر میں رحمت نازل فرماؤں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ لیکن جنہوں نے توبہ نہ کی اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان کا کیا حال ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر مار پڑتی ہے، فرشتے اسے مارتے ہیں، ایسا وہ چیختا ہے اور اس کی مار کی آواز ایسی ہوتی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ روئے زمین کی ہر مخلوق، ہر جانور اس کی آواز کو سنتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب قحط نازل ہوتا ہے اور بارش بند ہو جاتی ہے، یعنی جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور یہ تکلیفیں جانوروں کو پہنچتی ہیں،
تو فرمایا جانور گناہ کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کم بختوں کی وجہ سے ہم پر یہ تکلیف آئی. چونکہ لوگ گناہ کرتے ہیں اس سے بارشیں بند ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور جب یہ قحط سالی جانوروں کو ملتی ہے تو وہ ان پر لعنت کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ مشکلات آئیں. یہ بات یاد رکھے کہ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو. کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، لیکن مخصوص ایک شخص جو جھوٹا ہے اسے نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت اگر وہ مسلمان ہے. لعنت صرف اسی پر کی جا سکتی ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کا علم ہمیں یقینی طور پر ہو، جیسے ابو جہل، ابو لہب. تو یہ اس طرح کہا جا سکتا ہے ابو جہل پر لعنت ہو، ابو لہب پر لعنت ہو، کہ ان سب کا خاتمہ کفر پر ہوا اور یہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے. خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. لا یخفف، ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، مسلسل انہیں عذاب دیا جائے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وہی رحمان رحیم ہے. یہ آیت قرآن کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، یعنی مختصر سی آیت، اور اس میں 3 باتیں بیان کی گئی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. اس میں توحید کا اس بات ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اس میں شرک کی نفی ہے. الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کے الہ ہونے کی دلیل ہے کہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے. حقیقی طور پر سب سے زیادہ مہربان اور رحمت کرنے والا وہی ہے، اور اگر کوئی مہربانی کرتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے. حقیقی طور پر تو مہربان وہی ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اسے ہی الہ مانو، اسی کی عبادت کرو. جب یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو سنائی تو انہیں بڑا تعجب ہوا، جیسا کہ سورہ صاد آیت نمبر 5 میں بھی ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا انہوں نے ہمارے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب شے ہے. تو وہ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے صرف خانہ کعبہ کے اندر، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر جو بت تھے وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں تھے. تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اتنے سارے خدا کو چھوڑ کر ایک خدا کو ہم مانیں، اس کی عبادت کریں. اور یہ عقیدہ کہ ساری کائنات کو سنبھالنے والا، ساری کائنات کو بنا کر چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہنے لگے کہ اتنی بڑی کائنات ایک خدا تو نہیں چلا سکتا، تو ہمارے بت جو ہیں وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں. یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ فرشتے وہ نظام چلاتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، بادل چلاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، روح نکالتے ہیں، بہت سارے معاملات فرشتے کرتے ہیں. مگر مسلمانوں کے عقیدے میں اور مشرکین کے عقیدے میں یہ فرق ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اور انبیاء اور اولیاء کو جو جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں. دوسری بات، وہ انہیں خدا نہیں مانتے. تیسری بات، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کا محتاج نہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے انہیں مقام و مرتبہ دی، انہیں کسی کی حاجت نہیں. وہ کن فرمائے تو جو وہ جس کو کہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے. تو یہ فرشتے اور دیگر انبیاء اور اولیاء کو جو طاقتیں ہیں، جو ان کے مناسب ہیں، جو ان کے کام ہیں، وہ اللہ کی اذن سے. اور مشرکین کیا سمجھتے ہیں؟ مشرکین وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے. جس طرح ایک سیٹ ایک فیکٹری نہیں چلا سکتا بغیر مزدوروں کے، اللہ تعالیٰ کائنات کو نہیں چلا سکتا، وہ نعوذ باللہ من ذالک مجبور ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو خدا ہے یہ اس کے نظام میں مدد کرتے ہیں، اور یہ خدا ہیں، وہ انہیں معبود سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کی بھی پوجا کرو تاکہ یہ بھی خوش ہوں اور اللہ کی بھی عبادت کرو.
تو یہ انہیں خدا سمجھتے ہیں. مسلمان کسی کو اللہ کے سوا خدا نہیں سمجھتا، وہ اللہ کو مجبور اور کمزور سمجھتے ہیں، محتاج سمجھتے ہیں. اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں. یہ اس کا فضل ہے کہ جسے چاہے مقام و مرتبہ و طاقت عطا فرمائے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی دلیل تو دیجیے، تو پھر اس پر اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی. وہ سننے سے پہلے ایک بہت پیارا نقطہ سماعت کر لیں. ابو داؤد شریف و ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس آیت کریمہ میں اور سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیتوں میں اسم اعظم موجود ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ جو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرمائے گا. اس آیت کریمہ میں اور سورہ آل عمران کی جو 2 آیتیں ابتدائی ہیں، الف لام میم، اس کو ایک آیت مانا گیا، اس کے بعد والی آیت. اس طرح جو 2 آیتیں ہیں ان تینوں کو پڑھ کر دعا مانگیں. اسم اعظم کو پکار کر پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. 8 دلائل آگے دیے گئے اللہ کے ایک ہونے پر، الہ ہونے پر، خدا ہونے پر، معبود ہونے پر، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں.